أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم سامعین، پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے سورہ نور کی چند آیتیں، ان کا ترجمہ اور کچھ مختصر سی وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ یقیناً مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو جب تک رسول سے اجازت نہ لے لیں چلے نہیں جاتے۔ بے شک جو لوگ آپ سے اجازت لیا کرتے ہیں بس وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت چاہیں تو آپ ان میں سے جن کو اجازت دینا چاہیں دے دیا کریں، اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والے اور نہایت مہربان ہیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ اے مسلمانوں، تم رسول کو اپنے درمیان اس طریقے پر نہ بلایا کرو جیسے ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں، لہٰذا جو لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت آ پڑے یا ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ آگاہ ہو جاؤ، آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ ہی کی ہیں، تم جس حال میں بھی ہو اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ جس دن وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن اللہ ان کو وہ سب بتا دیں گے جو انہوں نے کیا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ سامعین، اس سے پہلے تذکرہ ہوا ایک جگہ آیا تھا کہ منافقین کسے کہتے ہیں۔ یہاں پر انہی کی کچھ بری خصلت کو بیان کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی اچھائی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ منافقین کا حال یہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کے لیے یا کسی اور اجتماعی کام کے لیے لوگوں کو جمع کرتے تو وہ وہاں سے بھاگ نکلنے کی فکر میں رہتے اور نظر بچا کر کھسک جاتے، لیکن مسلمانوں کی شان یہ تھی کہ وہ آپ کی مجلس میں جم کر بیٹھتے، اور اگر کوئی بہت ضروری کام پیش آ گیا تب بھی اجازت لے کر ہی جاتے۔ اگرچہ یہ واقعہ صحابہ سے متعلق ہے، لیکن اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ امیر کے ساتھ اس کی عمارت میں رہنے والوں، ذمہ دار کے ساتھ اس کے تحت کام کرنے والوں، ماں باپ کے ساتھ اس کے بچوں اور استاد کے ساتھ اس کے شاگردوں کا یہی رویہ ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی بات کے لیے طلب کریں تو جمع ہو جائیں اور بلا عذر وہاں سے
اس وقت تک نہ اٹھا جائے جب تک مجلس ختم نہ ہو جائے، اور اٹھنا ہی ہو تو اجازت لے کر اٹھے۔ یعنی یہاں پر ادب کا ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حکم یہ دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کا انداز وہ نہ ہونا چاہیے جو دوسروں کو پکارنے کا ہے، جیسے اے محمد کہنا یا دور سے اور زور سے پکارنا، بلکہ ادب یہ ہے کہ احترام اور تعظیم کے کلمے کے ساتھ ہلکی آواز میں اور قریب آ کر متوجہ کیا جائے۔ صحابہ کے لیے تو یہ حکم تھا ہی، اور ابھی بھی امت کے لیے یہ حکم ہے کہ روزہ اطہر پر سلام پیش کرنے میں ان آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو خصوصی ادب واجب تھا ہی، لیکن چھوٹا اپنے ہر بڑے کے ساتھ اس ادب کا لحاظ رکھے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ باپ کو نام لے کر پکارنا یا شوہر کو نام لے کر پکارنا مکروہ ہے۔ اسی طرح یہی سلوک اپنے استاذ، اپنے شیخ، اپنی تنظیم، جماعت یا ادارہ کے ذمہ دار اور اپنے آفس کے سربراہ اعلیٰ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ایک تو منافقین کی بری خصلت بیان کی گئی ہے کہ وہ حضور کی مجلس میں اگر آتے تو بھاگنے کی فکر میں رہتے تھے۔ اسی طرح کچھ ادب بھی سکھایا گیا یہاں پر کہ جب ہم اپنے سے کسی بڑے کو پکاریں، ان کو بلائیں تو نرمی کے ساتھ بلائیں اور ادب کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ ان کو بلائیں، اور قریب جا کر بلائیں، بے ڈھنگے طریقے سے نہ بلائیں۔ اور ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں، یعنی کہ اگر ان کی مجلس میں بیٹھیں تو ان سے اجازت لے کر اٹھیں، اجازت لے کر جائیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے سے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح الحمدللہ سورہ نور کا ترجمہ اور اس کی کچھ مختصر سی وضاحت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی مکمل ہوا۔ الحمدللہ لک الحمد ولک الشکر کلہ۔ السلام علیکم۔